بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عمران خان اس وقت اپنے آپ سے محبت کے اس درجے تک پہنچ چکے ہیں، نارسسزم کی اس لیول کو اچیو کر لیا انہوں نے جہاں تک آج پاکستان میں کوئی بھی سیاستدان نہیں پہنچ سکا۔ کبھی وہ فورن فنڈنگ کا سوال کرنے والے انسان کا گریبان پکڑ لیتے ہیں، کبھی وہ دوسروں کے شروع کیے گئے ترقیاتی منصوبوں پہ اپنے نام کی تختی لگا دیتے ہیں، اور اگر کسی منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنا ہو تو اس کا نام بھی اپنے نام پہ ہی رکھتے ہیں۔ آپ ان کی تقریر کوئی بھی سن لیں تو اس میں صرف ایک ہی چیز سنائی دے گی، وہ ہے می مائی سیلف آئی، میں مغرب کو سب سے بہتر جانتا ہوں، میں کرکٹ کو سب سے اچھا جانتا ہوں، میں بھارت کو سب سے اچھا جانتا ہوں، میں تحریک انصاف ہوں، میں ہی مشکلات سے نکال سکتا ہوں ملک کو، میں ہی ایماندار ہوں، میں اس ساری گرد میرے گرد ہی گھومتی ہے، اور یہ میں پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس وقت سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل میں عمران خان کی یہ میں ان سے کروانا کیا چاہتی ہے، اس کے بنیادی مطالبات ہیں کیا، اور وہ کیا مطالبات ایسے ہیں جو پورے ہو سکے۔ پہلا مطالبہ یہ ہے کہ بھاڑ میں جائے قانون، بھاڑ میں جائے الیکشن کمیشن، بھاڑ میں جائے فورن فنڈنگ کیس، کیونکہ یہ میرے خلاف ہیں، اس لیے ان کو بند کیا جائے اور مجھے کسی صورت نااہل نہ کیا جائے۔ جہانگیر ترین نااہل ہو گیا کوئی بات نہیں، نواز شریف نااہل ہو گیا بڑی خوشی کی بات ہے، جب قدرت خود کو اس مقام پر گھسیٹ کے لے آئے تو رونا شروع کر دو۔ تقریروں میں کہو کہ چرچل نے کہا تھا جس ملک میں انصاف ہے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اپنے اوپر آئے تو قانون بھی گندا، الیکشن بھی 2 نمبر، الزامات لگانے والے چور، اور بس میں ایماندار۔ عمران خان کا جو سب سے پہلا مطالبہ ہے وہ ہے کہ اس پہ جو 2 درجن قانونی مقدمات ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور ان کیسز پہ جو نااہلی کی تلوار اس کے سر پہ لٹک رہی ہے اسے جان چھڑائی جائے۔ اس کا سادہ سا مطلب تو یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو پھر لاڈلوں کی فہرست میں شامل کر لیا جائے، قانون کی دھجیاں اڑائی جائیں۔ یہ متعین کر دیا جائے کہ اگر ملزم عمران خان ہے تو قانون کی یہ تشریح ہے، اور اگر ملزم کوئی اور ہے تو اسی قانون کی گرفت میں آئے گا، اور دنیا کو دکھانے کے لیے قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے ایک مثال بنا دو۔ کیا قانون کی بالادستی کرنے والا اپنے اوپر پڑے تو اتنا خود غرض ہو سکتا ہے؟ یہ بچوں کی طرح ضدی نہایت بچگانہ مطالبہ نہیں تو اور کیا ہے؟ جب آپ ایک ملک کے سب سے اہم عہدے پر رہے تو آپ کو کچھ باتوں کا خیال کرنا پڑتا ہے، آپ کے کاندھوں پہ ایک اہم ذمہ داری ہوتی ہے، آپ نے اپنے پوری قوم کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ آپ قوم کو تقسیم کرنے کی بجائے قوم کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کے نزدیک ہر محکمہ اور اس میں کام کرنے والے مالی سے لے کے 22ویں گریڈ تک کے افسران ایک جیسے ہوتے ہیں، اور ان سب کی عزت کرنا آپ پہ فرض ہوتا ہے۔ اور اگر آپ زیادہ مقبول ہوں اور آپ کے ساتھ کروڑوں لوگ ہوں اور ان کی فین فالوئنگ ہو تو آپ پر تو معاشرے کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ اپنے فائدے کے لیے بدتمیزی، بد تہذیبی کو شعور کہنا انتہائی بد دیانتی ہے۔ عمران خان نے جس طرح سڑے عام سینکڑوں لوگوں کے سامنے عدلیہ کے فاضل ججز کے نام لے کر دھمکایا، کارروائیوں کی دھمکی دی، جیسا پولیس کے افسران کو سنگین نتائج کی دھمکی دی، کیا یہ ایک لیڈر کو زیب دیتا ہے؟ مقبولیت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جب چاہیں جیسے چاہیں کسی کے خلاف اعلان جنگ کر دیں، لوگ منہ اٹھا کر آپ کی ہاں میں ہاں ملاتے رہیں، نہ ملکی مفاد دیکھیں نہ قومی مفاد، بس اپنا الو سیدھا کر لو۔ کرائے کے ترجمان چھوڑے ہوئے ہیں وہ جو ہر وقت ایک راگ الاپتے رہتے ہیں کہ عمران خان ایک مقبول لیڈر ہے، اس لیے اس کا ہر جرم معاف ہونا چاہیے۔ تکلیف اس بات کی ہے کہ ہمارے ملک کے سیاستدان جن کے ہاتھ میں ملک کی بھاگ دوڑ ہے، ان کا آئی کیو لیول اتنا لو کیوں ہے؟ فورن فنڈنگ کیس ایک سبق ہے، جو دوسروں کے صادق اور امین نہ ہونے کا ڈنڈورا پیٹتے تھے، اس کیس نے ان کو صادق اور امین نہ چھوڑا، اس کیس نے ان کو جھوٹا قرار دیا، اس کیس نے یہ ثابت کیا کہ دوسروں سے رسیدیں مانگ کر اپنی رسیدیں تو ان کے پاس ہیں نہیں۔ جو غریبوں کے پیسے سیاست میں استعمال کرتا ہے، نہ صرف اپنی سیاست چمکاتا ہے بلکہ بیرون ملک عارف نقوی جیسے کہ جہاز پہ سیریں بھی کرتا ہے۔ ان پیسوں اور جہاز میں جھولوں کے بدلے عارف نقوی کو کروڑوں روپے کی قومی گیس کوڑیوں کے مول دے دیتا ہے، جبکہ ملک میں فرنس آئل سے بجلی بنا کے غریبوں کے خون چوسا جا رہا ہو۔ وہ پیسہ جو غریب روز مزدوری کر کے کماتا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے بھی اس کو روزمرہ کی اشیاء پہ ٹیکس دینا پڑتا ہے، اور اس پیسوں کو غریبوں پہ خرچ کرنے کی بجائے عمرہ کی فیکٹریاں چلانے کے لیے بہایا گیا، لیکن کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوئی۔ جس کیس میں پوچھ گچھ ہوئی اس میں تو آپ نے تاریخ پہ تاریخ لیے جا رہی ہیں، آپ خود نہ پیش ہو رہے ہیں، نہ آپ کے وکیلوں کے پاس ٹھوس دلائل ہیں۔ قانون سے کھیلا جا رہا ہے، جلسوں میں بات ہو رہی ہے، قانون کی بالادستی ہے، چرچل کی، مغربی تہذیب کی، اس دوگلے معیار پہ تو شرم آنی چاہیے۔ یہ عوامی مشکلات کا رونا روتے رہو، اور اپنے ایک ملزم جب عدالت میں پیش ہوتا ہے تو 30 گاڑیوں کے قافلے کے حملہ آتا ہے۔ بادشاہ سلامت کے آنے سے عدالتیں باقی سائلین رک جاتے ہیں، ہر طرف بھاگ دوڑ ہوتی ہے، لیکن پھر سیلاب زدہ علاقوں میں جا کے زمین پہ کپڑا ڈال کے فوٹو شوٹ ہوتا ہے، اور فوٹو شوٹ بھی ایسا کہ 4 غریب اور 40 کیمرہ مین ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک اہل حکمران ہوتا کون سا؟ یہ اہل حکمران ہمیشہ رعایا سے کیے ہوئے وعدے پورے کرتا ہے۔
پہلے تو اپنی عوام سے بڑے بڑے وعدے نہیں کرتا، اور عوام کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے کتنا کریڈیبل ہے، اس کے بعد وہ لوگوں کو سبز بات دکھانے کی بجائے عوام کے اصل مسائل کی نشاندہی کرتا ہے۔ وہ ایک پاپولر لیڈر کی طرح ایسے مسائل نہیں بتاتا جن کا حل اگلی صدی تک ممکن ہی نہ ہو۔ وہ لوگوں کے سامنے جا کر یہ نہیں کہتا کہ ہمیں حالات کا اندازہ نہیں تھا یا پھر ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ وہ لوگوں کا ترجمان ہوتا ہے۔ وہ انصاف کی فراہمی کے وعدے کر کے اپنے ہی لوگوں پر زمین تنگ نہیں کرتا۔ وہ آزاد میڈیا کے نعرے لگا کے خود فون کر کر کے لوگوں کو چینلز اور اخباروں سے نہیں نکلواتا۔ وہ عوام کے جذبات کا عکاس ہوتا ہے، اور اپنے ملک میں کرپشن کی شرح 3 سال میں 4 درجے تک نہیں بڑھاتا۔ وہ اپنے ملک کو ایک معاشی بھنور میں نہیں چھوڑ کر جاتا۔ وہ عالمی مالیاتی اداروں سے کیے گئے وعدوں پر وعدہ خلاف نہیں ہوتا، انہیں گالیاں نہیں دیتا۔ وہ اپنے سیاسی مخالفین کا دلائل سے جواب دیتا ہے، اپنے مخالفین پہ بدترین انتقامی کارروائیاں نہیں کرواتا۔ اس کی ہر بات نپی تلی اور دلائل سے بھرپور ہوتی ہے، اور وہ بات کرنے سے پہلے کئی دفعہ سوچتا ہے۔ صبح کچھ اور شام کو کچھ بیان الگ الگ نہیں دیتا۔ وہ تنقید کرنے والوں کا صبر کے ساتھ جواب دیتا ہے، اس کو تحمل کے ساتھ سنتا ہے، پھر اپنی کمی کو تہی دور کرتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، عمران خان میں ان میں سے ایک بھی خوبی ہے؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو آپ کا کوئی بھی سپاہی ان سب باتوں کی گواہی دے دیتا ہے کہ آپ میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، تو پھر آپ سیاست کے لیے اہل ہیں، اور پھر آپ لوگوں میں جانے کے لیے بھی اہل ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب باتیں آپ کی طبیعت کے خلاف ہیں، اس لیے آپ اہل بصیرت کی نظر میں کافی دیر پہلے ہی نااہل ہو چکی ہیں۔ اس سے بڑا مذاق کیا ہوگا کہ کسی کے کندھوں پہ بیٹھ کے اقتدار میں آنے والے دھاندلی کی باتیں کر رہے ہوں۔ عمران خان کہنا چاہ رہے ہیں کہ دھاندلی میرے سیاسی مخالفین کے لیے نہ کروائی جائے، اور اگر میرے لیے اس کی تھوڑی سی بھی گنجائش ہو تو میرے لیے دھاندلی کے دروازے کھول دیے جائیں۔ الیکشن کمیشن بھی اگر میرے حق میں کوئی فیصلہ دیتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، اور اگر میرے خلاف دیتا ہے تو وہ غلط ہے۔ عمران خان کی صحیح اور غلط کی تعریف بھی اپنی گرد گھومتی ہے نا۔ میں کوئی بات کر دوں تو وہ لوہے پہ لکیر، اور میرے خلاف کوئی بات آ جائے تو وہ غلط۔ اپنے درباریوں سے اسے سوشل میڈیا پہ ذلیل کروا کے خود ہی فیصلہ سنا دو کہ جو میری مخالفت کرے گا ذلیل و رسوا ہوگا۔ اگر تو بس نہیں چل رہا کہ آپ تاریخ لکھنے والوں کو اپنے گھر بلا کے اپنی مرضی کی تاریخ لکھوائیں، کتابوں میں اپنی مرضی کے باب شامل کرائیں، نصاب میں اپنی لیے نظمیں لکھوانا شروع ہو جائیں جس میں صرف آپ کی مدح سرائی ہو۔ پہلے جنرل الیکشن مانگ رہے تھے، اب اپنی مرضی کا جرنیل مانگ رہے ہیں۔ ہر روز ایک نیا مطالبہ آ جاتا ہے۔ مطالبات کی فہرست بنائی جائے تو لغت سے الفاظ ختم ہو جائیں گے۔ آخر میں بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ دوسروں کا احتساب کرنے کی بجائے ایک بار صرف اپنا احتساب کر لیں، قوم کے بھی اور اپنے بھی۔ آدھے سے زیادہ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ حافظ۔